کہ کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں نہ ہوتے. دا وائڈ، جو خالی پن ہے. یو ریئلائز کہ یہ زندگی یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی. اف یو ریموو گاڈ فرام دی ایکویژن آف یور لائف، پیچھے آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ نائلزم، ایگزسٹینشلزم. لیکن پھر آپ گوشت پوست کے روبوٹس ہیں. میں کہوں کہ مجھ میں اور وائرس میں، مجھ میں اور بیکٹیریا میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مائی لائف، آئی تھنک میرے لیے بھی، کسی بھی آدمی کے لیے ون آف دا بیسٹ ویز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے ہیں از بائی اینالائزنگ کہ کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نہ ہوتے. دیٹس سم تھنگ آئی لرن. 23 سال یورپ میں رہنے کے بعد، وہاں کی جو ایگزسٹینشلسٹ فلاسفیز ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، لوگوں کے رویے دیکھنے کے بعد، سینگ پیپل لیونگ دیئر لائفز، دا وائڈ، جو خالی پن ہے، اس کو دیکھنے کے بعد یو ریئلائز کہ یہ زندگی یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ زندگی بے مقصد نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا مقصد بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. بیکاز اف یو ریموو گاڈ فرام دی ایکویژن آف یور لائف، پیچھے آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ نائلزم، ایگزسٹینشلزم. ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب ایگزسٹنس؟ ایولیوشن، سم irrational process, indifferent nature جس کے پیچھے کوئی پرپز نہیں ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ، جیسے ڈاکنز کی بات ہے، باقی لوگوں کی بات ہے کہ پھر آپ گوشت پوست کے روبوٹس ہیں. سو دیر از نو انر ہیومن ویلیو جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے. اینڈ آئی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ. آئی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ بیکاز اگر مجھ میں یہ شعور موجود ہے کہ میں کویسچن کر سکتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، then it necessarily follows کہ میں اس شعور کو استعمال کروں کہ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈوں، بجائے اس کے کہ اسی شعور کو استعمال کرتے ہوئے میں کہوں کہ مجھ میں اور وائرس میں، مجھ میں اور بیکٹیریا میں کوئی فرق نہیں ہے. بیکاز دیٹ از واٹ ایولیوشن پریڈکٹس کہ اگر ہر آرگنائزیشن کے اندر پروسیس ہے، اس کے اندر ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، اس کے اندر سسٹم ہے، تو میں کیسے پھر ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے؟ میں کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ میری جسم میرا ڈیزائن نہیں ہے؟ میں کیسے ایک بریلینٹلی انجینئرڈ دماغ کو یوز کر کے یہ سوچ ڈیولپ کر سکتا ہوں کہ یہ سارا کچھ بے مقصد ہے؟ سو اگر انسان کی زندگی ہے تو مقصد ہے، مقصد ہے تو مقصد دینے والا ہے. یہ بڑے پاورفل ایگزسٹینشلسٹ کویسچن جو میری زندگی میں ان کی بڑی اہمیت رہی ہے. انسان سوچتا ہے کہ زندگی ہے تو مقصد ہے، مقصد ہے تو کوئی نہ کوئی پرپز گیور بھی ہوگا. اور اسی چیز کو پھر جب میں قرآن میں دیکھتا ہوں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں، جس میں اللہ تعالیٰ ریٹوریکل سوال پوچھتے ہیں دو اکٹھے ایک ہی آیت میں، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کہ تمہیں لوٹ کے اپنے رب کی طرف نہیں جانا. یو فائنڈ دی آنسر دیر از سم تھنگ. جو ریٹوریکل کویسچن ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ کویسچن نہیں ہوتا، وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو سوال کی صورت میں فریم کی جاتی ہے. تو ریٹوریکل کویسچن اللہ تعالیٰ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مقصد نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ کہ تمہیں میری طرف پھر لوٹ کے بھی آنا ہے. تو اگر لوٹ کے جانا ہے تو میں نے کیا ساتھ لے کے جانا ہے؟ دیز آر دا تھنگز جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اٹ از ناٹ یو ناٹ اے اسپیک. یہ جو گرینڈ اسکیم چیزوں کی ہے اس میں آپ بلا وجہ نہیں ہیں. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک خدا کا انکار کرنے کے لیے انسان کو جگہ جگہ سجدہ کرنا پڑتا ہے. اس نظریے کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے کہ تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نظریے کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس نظریے کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے کہ ایوری تھنگ از جسٹ ایٹمز اور اٹس وائڈ. کتنے ہی نظریات ہیں انسان کو جن کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے. all because you deny the existence of God, or you accept the truth and you become free, and that is epiphany. اگر اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، then who are we? فار ایگزامپل ایک کویشچن کا میں اقتباس اگر پڑھ دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ایک پتا بھی نہیں گر سکتا اس کی اجازت کے بغیر. لیکن اس دنیا میں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کیا وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ دیکھیے، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ لیٹلی یہ کویسچن بہت زیادہ آ رہا ہے، میسنجر پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، ای میلز میں بھی، اینڈ آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے کچھ ٹرمز کو غلط سمجھا، اور پھر ان غلط سمجھی ہوئی ٹرمز کو جو اصطلاحات ہیں ان کو ہم نے معیار بنا کے تو ہم نے نتائج اخذ کرنا شروع کر دیے. اب اصل بات کیا ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی اس کے جو مختلف ڈائمینشنز ہیں، یعنی کہ پسندیدگی، اذن، فیول، یہ سارے مختلف اس کے مطالب و مفاہیم ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان پہ جو ظلم ہے وہ اللہ تعالیٰ خوش ہے اس پہ کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرے. کتنی آیات ہیں قرآن میں، پورے یعنی کہ صورتوں کی صورتیں ہیں جو ظلم کے خلاف ہیں، جو ہیومن رائٹس پہ بات کرتی ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بات کرتی ہیں، ہیومن ایکسلنس پہ بات کرتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ظلم کی موجودگی میں تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے اس چیز پہ کہ لوگ دوسروں پہ ظلم کریں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ نے اپنی یہ مرضی رکھی ہوئی ہے، یہ اذن اور اجازت رکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن ساتھ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ایسا نہیں کرنا. لیکن اس پہ چونکہ رکاوٹ نہیں ہے اس عمل کے دوران، اسی وجہ سے اس کا حساب بھی ہے، سزا جزا بھی ہے، کیونکہ سب کچھ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے تو پھر سزا جزا تو بالکل ہی کانسیپٹ ہی سارا انفیکٹو ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کو آپ آسان طریقے سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک گاڑی ہے، اس کا ایک ڈرائیور ہے اور اس کا ایک فیول ہے. ان معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو آپ فیول سے زیادہ نہ سمجھیں. کہ جب کہتے ہیں نا کہ گاڑی بغیر فیول کے نہیں چل سکتی، پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی، اسیومنگ کہ پیٹرول انجن ہے، دیٹ از ویری ٹرو. لیکن اب اگر ایک گاڑی ایک جگہ سے غلط جگہ پہ چلی جاتی ہے، یا اس کو کوئی انسان چوری کر کے کہیں اور لے جاتا ہے، یا اگر وہ کسی واردات میں کسی جرم میں اگر استعمال ہوتی ہے، تو فیول کو آپ الزام نہیں دیں گے، اس کو ڈرائیور کو دیں گے جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ گاڑی کو ادھر لے کے جائیں ادھر لے کے جائیں. یو کینٹ پٹ ٹو تھنگز دیٹ آر رائٹ ود ان دیئر اون رائٹ بٹ ٹو گیٹ ٹو رانگ کنکلوژن. یعنی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کہیں کہ چونکہ گاڑی جو ہے وہ فیول کے بغیر نہیں چلتی اور گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گئی ہوئی ہے لہٰذا یہ غلطی فیول کی ہے. ایسا نہیں ہے، فیول تو اس کو پاور کر رہا ہے. تو اس کا جو ہے آپ کو سورہ شمس میں اس کو حوالہ بھی مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو دیتا ہے، وہ اچھے خیالات برے خیالات وہ پورے کا پورا ایک سسٹم میں وہ آتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی چوائس ہے. تو جو انسان کی چوائس ہے وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کو ہم جو ہے وہ بالکل سینونیمس بنا دیں کہ جو انسان نے قتل کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں یہ ہے کہ فیول کی طرح اس کو اجازت ہے، ساتھ بتایا بھی ہے کہ یہ غلط ہے، کرنا نہیں. اگر کیا تو پھر تم جو انجام ہے پھر جنت دوزخ کے پورے وہ آپ اچھی طرح سے وہ ساری جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، حقائق آپ کے پاس موجود ہیں. سو دس از ناٹ ٹو سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی انسان کو کہتا ہے کہ میری مرضی ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان جو اس کائنات کا سسٹم ہے اس کے حوالے سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی فیول ہر چیز اس میں چیز شامل ہے. جیسے رات کا آنا، دن کا آنا، جیسے یونیورس کی کمپیٹیبلٹی ہے، جیسے یہ ہمارا ایکو سسٹم ہے، لائیو پلانٹ ہے، ہر چیز دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، ہر چیز دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے. چاند کا آنا، سمندر کا اس کی وجہ سے پھر پرسکون ہو جانا اور چاند کا چلے جانا، سمندر میں تلاطم آنا، سو اینڈ سو فورتھ، یہ ساری چیزیں یس ایبسلیوٹلی یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہیں. لیکن انسانی رویوں پہ اللہ کی مرضی مسلط نہیں ہے، یہ انسان کا اختیار ہے. اس لیے ان دو چیزوں کو کنفیوز ہے کہ آپ اس دنیا میں ہزاروں خداؤں کو نہیں مانتے، ان کو میں بھی نہیں مانتی، لیکن مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ میں مزید ایک خدا یعنی وہ خدا جس کو آپ مانتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتی. تو امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے، اور میں کیوں مائنڈ کروں گا، میری کیا ذمہ داری ہے کہ آپ جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، مانے نہ مانے. ہیئر آر سم سیریس پرابلمس ود دس. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 10 روپے کا ایک اصلی نوٹ ہو اور 9 نقلی نوٹ ہوں، تو ان نقلی نوٹ جتنے بھی ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اصلی والا ہے میں نے وہ بھی نہیں دینا اس لیے کہ سب اپنا اپنا کلیم کر رہے ہیں. You can't say that. It should make sense to you کہ بہت سے اگر دعوے ہیں تو ان دعووں کی وجہ سے جو اصل جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ بالکل بھی بلر نہیں ہو جاتا. ہاں آپ یہ ضرور پوچھیں کہ ہم خدا وہی کیوں نہ مانیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو اس کائنات کا خالق ہے، ہم کیوں مانیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ول بی اے ویری گڈ کویسچن. اور وہ ایک اور کویسچن آیا اس کو میں نے ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی جلدی ویڈیو میری ریلیز ہو جائے گی. لیکن اس وقت تو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کا خدا ہی کیوں ٹھیک ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ چونکہ سارے خدا کر رہے ہیں تو اس لیے خدا ہے ہی نہیں. تو یہ تو بڑی بیوقوفوں والی بات ہے، کیونکہ اگر سارے خدا کر رہے ہیں تو ان کی انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. اس چیز کے نہ ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے. یعنی کہ اگر ایک منزل پہ انسان آپ کو 10 رستے بتائے
ایک آدمی بتائے کہ آپ اس طرف سے جائیں، ایک طرف آدمی سے بتاتا ہے للت میں پوری دس وے ٹو یو. آپ نے مثال کے طور پہ پنڈی سے اگر لاہور جانا ہے اور آپ کو ایک آدمی بتاتا ہے کہ آپ برستہ چکوال جائیں، ایک آتا ہے برستہ فیصل آباد جائیں، ایک کہتا ہے کہ آپ برستہ جی ٹی روڈ یہ گجرانوالہ گجرات یہ جائیں، تو آپ کو مختلف رستے بتائے جا رہے ہیں. تو ان مختلف رستوں کا یعنی کہ رستوں کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے آپ یہ ڈینائی کریں گے کہ لاہور کا وجود ہی نہیں ہے. ہم سوری، یہ کامیڈی کی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن سنجیدہ فلسافیکل بحثوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک اور آپ تجربہ کر لیں، ذرا سے کہ آپ ایسے بچوں کے گروہ کے پاس چلے جائیں جن کو ڈرائنگ وغیرہ کرنی آتی ہے لیکن انہوں نے ماڈرن دنیا کو بھی ایکسپیرینس نہیں کیا. آپ ان کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں زبانی، ایک کار ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک کار کیسی ہوتی ہے، اس کے ٹائر ہوتے ہیں، اس کا بونٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اسٹیئرنگ ہوتا ہے، گیئر ہوتا ہے، اینڈ سو فورتھ. سارا سمجھانے کے بعد آپ بچوں سے کہیں کہ اچھا بچوں اب اس جو تمہیں سمجھ لگی ہے نا، یہ ذرا اس کی تصویر بناؤ کاغذ پہ. نیچرل سی بات ہے کہ ان سب کی تصویریں مختلف ہوں گی. کیا ان تصویروں کے اختلاف کو دیکھ کے آپ یہ کنکلوڈ کریں گے کہ کار کا وجود ہی نہیں ہے؟ اگین which ever angle you look at it, it doesn't make any sense to you. کوئی بھی ایتھیسٹ ہے وہ اگر مثال کے طور پہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، بچپن میں نہیں، یعنی کہ اگر وہ کسی وجہ سے ماں باپ سے وہ علیحدہ ہو گیا، کسی یتیم خانے میں پلا، وہ ایک دن اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یو نو وٹ، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ کون ہیں. وہ واپس اپنے آبائی محلے میں جاتا ہے، وہاں پہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ آپ بتائیں میرے ماں باپ کون ہیں. اور 6 7 8 پیر جو ہیں وہ اٹھ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بیٹے ہو. دوسرا کپل کہتا ہے کہ میرے بیٹے ہو. ایک اور کپل کہتا ہے کہ نہیں تم ہمارے بیٹے ہو. تو یہ جو کپل کا ڈفرینسز ہے اس کو دیکھ کے آپ یہ کنکلوڈ کریں گے کہ آپ کے ماں باپ ہیں ہی نہیں. I mean, اگین کامیڈی کی حد تک یہ بات بڑی زبردست ہے اور مجھے پتا ہے کہ ویسٹ میں بڑی اچھالی جاتی ہے اور چونکہ ہماری عقل بھی ویسٹ سے ہی آتی ہے، ہماری ایتھیسٹ کی، تو وہ بھی اس بات کو لے کے بڑا اچھلتے ہیں. لیکن بیونڈ کامیڈی دس ہیز ایبسولوٹلی نو فلسافیکل میرٹ. کوئی فلسافیکل میرٹ نہیں کہ آپ اسے کسی سنجیدہ جگہ پہ لے کے جائیں. اس لیے اس بات کو ذہن سے نکالیں. واقعی خدا کے خلاف آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے کے آئیں. کامیڈی سے خدا کے وجود کو ہم غلط ثابت نہیں کر سکتے. میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن میرے بہت سے سوال تھے، وہ پھر کبھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈر لگ رہا ہے مجھے، مطلب اپنی جگہ ڈر لگ رہا ہے ایسا کہ جی اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. شروع کرتے ہیں، میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد اشہد ان محمدا ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسول. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے میرے بھائی. I mean, this is something we can never contain in words. ہم کبھی بھی اس چیز کو نہیں بتا سکتے کہ ہماری کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ برادر میں بات نہیں کر پاؤں گا. کیسر بھائی، رب کعبہ کی قسم ایسا فیل کبھی لائف میں نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش بہت آباد رکھے. کیسر بھائی مطلب میں 2-4 بات کہنا چاہتا ہوں، اگر علینا میم آپ ایگری کرے تو میں کہہ سکتا ہوں. سارا ٹائم آپ کے لیے میرے بھائی، آپ فرمائیے. نہیں، فرسٹ آف آل میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہے اس ٹائم پہ، بہت ہی زیادہ تیز. تو بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس نیم فیم منی آ جائے تو وہ لائف چینج کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. میں اپنی بات کہوں، میں نے 2017 میں اسلام چھوڑا تھا. ٹھیک جی. میرا جنم ایک شاعروں کے خاندان میں ہوا. میں جب 4th میں پڑھتا تھا تب سے پوئٹری میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گئی. اس کے بعد شعر و شاعری کرنے لگا. جی. 2010 میں جب میں نے اپنے میٹرک کا ایگزام دیا اس کے بعد میں میوزک میں بہت زیادہ ڈیپ ہو گیا. ایون کہ میرے لیے نعوذ باللہ من ذالک، میرے لیے جو میرا رب تھا نا وہ میوزک تھا. دھیرے دھیرے 2015 تک میں میوزک میں بہت زیادہ آگے بڑھا. 2017 میں نے پہلا اپنا البم ریلیز کیا جو کہ میرے لوکل ایریا میں کافی زیادہ چلا. ٹھیک، ہیلو، میں اپنا نام نہیں کہنا چاہتا، لیکن پھر 2017 میں مطلب
اسلام چھوڑ دیا میں نے کچھ وجہوں پہ, لیکن میرا ایک ہی گول تھا کہ اب جب اسلام نہیں ہے, اسلام میں بہت سارے مطلب رکاوٹیں ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا تھا بہت کچھ اسلام کا. تب تک میں مسلمان اس لیے تھا کیونکہ میرے گھر والے مسلمان تھے, میری مما مسلمان تھی, پاپا مسلمان تھے, سوسائٹی جو تھی میری مطلب مسلم سوسائٹی میں پلا بڑا. 2017 کے بعد جب میں نے اسلام چھوڑا, 2018 میں مطلب میں اپنے شہر سے باہر نکلا, ایک ایسے جگہ پہ آیا جہاں پہ مجھے بڑے بڑے میوزیشینس کے ساتھ جان پہچان ہوئی. 2019 میں مجھے پہلا بالی ووڈ کا ایز اے سانگ رائٹر آفر آیا. ٹھیک, انہیں ایک گانا دینا تھا, لیکن وہ میری لائف کا تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا. تب سے میں دھیرے دھیرے چینج ہونے لگا. مجھے نہیں پتا کہ میں نے انہیں اپنا گانا کیوں نہیں دیا, وہ انہیں کافی زیادہ پسند آیا. میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا جس کے تھرو مجھے ایک بندے کو مطلب کسی ایک شخص کو مجھے وہ گانا دینا تھا, لیکن میں نہیں دینا چاہتا تھا اسے. مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں نہیں دینا چاہتا تھا. میں اسموکنگ کرتا تھا, میں نے اپنی لائف میں کبھی روزہ نہیں رکھا, جسٹ اس لیے کیونکہ میں اسموکنگ کرتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ بیکار چیز ہے. مطلب 2017 کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ اسلام ٹوٹلی بیکار مذہب ہے. لیکن مطلب پچھلے سال سے میں نے ایک ہی ویڈیو حارث سلطان کی سنی تو میں اس سے کافی زیادہ متاثر ہوا. اس کے بعد پھر میں نے اپنی جگہ سوچا کہ اگر خدا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اگر خدا ہوا تو